لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس سلسلے کی برکت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور آج منگل ہے۔ دو مفتیان کرام ہمارے ساتھ اس سلسلے میں ہوتے ہیں۔ ایک مفتی ہمارے نوید چشتی صاحب جو کہ راول پنڈی میں موجود ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، آپ اسکرین پر ان کی زیارت بھی کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے مفتی سعید صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ دونوں سے ہم سوالات کے جوابات لیں گے۔ آپ سلسلہ دیکھتے رہیں، آپ کے SMS کالز ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں، آج بھی کریں گے۔ آئیے آپ کی کالز لیتے ہیں۔ خورشید اطاری بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے۔ مفتی صاحب کی بار نے عرض یہ ہے کہ ہماری پانی کی جو زیر زمین ٹنکی ہوتی ہے اس میں چوہا گر گیا تھا، چوہا تو زندہ نکال لیا گیا تھا، لیکن اب پوچھنا یہ ہے کہ اس پانی کا کیا کریں، وہ ناپاک ہو گیا یا کچھ سمجھ نہیں آتا۔ جی مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے سوال یہ کیا کہ ان کی ٹینکی میں چوہا گر گیا تھا، زندہ ہی اور زندہ ہی ان کو نکال دیا گیا۔ تو چوہا اگر پانی میں گر جائے اور اس کو زندہ نکال دیا جائے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ پانی پاک ہی رہے گا، اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے۔ ہاں اگر ایسا ہوتا کہ پانی میں گر کر وہ مر جاتا، جی، اور پانی جو ہے وہ دردا سے کم ہے، یعنی وہ ٹینکی چھوٹی عمومی طور پہ چھوٹی ہوتی، یعنی 100 ہاتھ تقریباً 225 اسکوائر فٹ سے کم ہو، تو وہاں اگر چوہا اس ٹینکی میں ٹینک میں گر کر مر جائے تو وہ پانی سارا کا سارا ناپاک ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر زندہ ہی واپسی نکال دیا گیا تو اب وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر جیسے آپ نے فرمایا تو اگر اس میں مر جائے وہ پھٹ جائے یا صرف مرا ہوا ہو؟ مر بھی جائے تو اس صورت میں بھی اگرچہ پھولا پھٹا نہ ہو، صحیح، مر جائے تو اس صورت میں پانی ناپاک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے۔ سوال یہ کہ ایک دن میں نے ایک مسجد میں جمعہ پڑھا تو جو خطیب صاحب ہیں وہ یہ مسئلہ بیان کرنے کے لیے کہ دوران خطبہ ہاتھ باندھنے اور جو چھوڑنے ہیں یہ بدعت ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرمانے جی، جزاک اللہ۔ کیا فرماتے ہیں؟ خطبے کے دوران ہم پہلے ہاتھ باندھتے ہیں پھر دوسرے خطبے میں؟ ٹھیک ہے، بدعت کا ہے، لیکن بدعت سیئہ نہیں بلکہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے۔ اور باقاعدہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ خطبے کے دوران جو ہے وہ 2 زانو بیٹھا رہے، پہلے خطبے میں ہاتھ باندھے رکھے اور دوسرے خطبے پر جو ہے وہ زانو پر ہاتھ رکھے، تو انشاءاللہ 2 رکعت جو ہے نماز کا ثواب ملے گا، کیونکہ خطبہ جو ہے یہ فرض ظہر کے جو 4 فرض ہیں، ٹھیک ہے، اس کی 2 رکعتوں کے قائم مقام ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ اس طرح کرے گا تو اسے ثواب ملے گا، لیکن اگر کوئی اس طرح نہیں بیٹھتا کوئی حرج بھی نہیں، صحیح، کوئی 2 زانو بھی نہیں بیٹھتا، آلتی پالتی مار کے بیٹھتا ہے 4 زانو، پھر بھی جو ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایک مستحب طریقہ ہے اور یہ بزرگان دین سے ثابت ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے۔ ہمارا سوال یہ ہے جی، یہ جو نماز کے بعد فوری ذکر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، کہ دعا کے بعد ذکر کرنا چاہیے؟ جی مفتی ہمارے نوید چشتی صاحب، ہم سلسلے میں آپ کو مرحبا بھی کہتے ہیں۔ نماز کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے بعض مساجد کے اندر بلند آواز سے، تو اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نماز کے بعد ذکر کرنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے اور جائز ہے، مستحسن ہے، چاہے وہ کلمہ شریف کا ورد ہو، چاہے درود شریف ہو، چاہے حمد الہی ہو یا کوئی دعا ہو۔
یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنی نماز سے سلام پھیر تو اونچی آواز سے فرمایا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اسی طرح کئی احادیث مبارکہ میں مختلف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ آپ نماز کے بعد اس طرح کے اذکار فرمایا کرتے تھے، لیکن اس کے اندر یہ ضرور خیال رکھا جائے کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد مختصر ذکر کیا جائے، بہت تفصیل سے ذکر نہ کیا جائے۔ ایسے فرائض کے بعد جن کے بعد سنت پڑھنی ہوں، جب سنت پڑھ لی جائیں اس بعد تفصیل کے ساتھ ذکر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور دعا کرنے کے بعد بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، دعا سے پہلے بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، مزید اس میں اگر آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ عموماً ہماری ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحبان ان کے مائک لگا ہوتا ہے، اور مائک جس طرح کے آج کل رائج ہیں منہ پر ہی مائک ہوتا ہے، تو اگر امام صاحب بھی بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں تو مسجد گونج جائے گی، اور ظاہر بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کی رکعتیں نکل جاتی ہیں، تو وہاں پر یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ بلند آواز سے ذکر ہوگا تو وہ بھول نہ جائیں، تو اب یہاں کیا احتیاط کی جائے؟ بلند آواز سے یہ مراد نہیں ہے کہ گلا پھاڑ کر یا بہت اونچی آواز کے ساتھ ذکر کیا جائے۔ بلند آواز سے مراد یہ ہے کہ جو دوسروں تک آواز چلی جائے، تو اس کے اندر حکمت عملی تو ہر حال میں ضروری ہے کہ وہاں پر خیال رکھا جائے کہ اگر کچھ نمازی ایسے ہیں جن کی نماز رہتی ہے، مسبوق ہیں، 1 یا 2 رکعت رہتی ہیں، تو ان کا خیال رکھا جائے، اتنے آواز سے ذکر نہ کیا جائے جس کی وجہ سے نماز خلل آئے۔ جی، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں یہ حکم بھی پتہ چلا کہ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ سنت سے بھی ثابت ہے، لیکن اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ جو مقتدی ہیں جن کی نماز پیچھے نکل چکی ہے تو ان کو پریشانی نہ ہو، وہ بھول نہ جائیں، تو اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ البتہ ذکر کرنا یہ سنت سے ثابت ہے۔ جی، مزید کال لیں گے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ یہ جو مکروہ وقت ہوتا ہے یہ کس لیے مکروہ ہے؟ اس میں مطلب ہم نوافل وغیرہ کیوں نہیں پڑھ سکتے مکروہ وقت میں؟ ایسا کیا ہے، کس وجہ سے یہ وقت مکروہ ہوا؟ اس کا جواب ارشاد فرمائیں۔ جی، کیا فرمائیے؟ مطلب دیکھیں، اصل تو مکروہ وقت میں جو نمازیں پڑھنے کی ممانعت ہے یہ حدیث پاک میں آئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ بھی حدیث پاک میں یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، تو یہ شیطان کے سینگ کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، اور جب وہ سورج تھوڑا بلند ہو جاتا ہے تو شیطان جو ہے اس سے جدا ہو جاتا ہے، اور جب سورج سر کی سیدھ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو شیطان پھر اس کے قریب ہو جاتا ہے، صحیح، اور جب سورج ڈھلتا ہے تو شیطان اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، اسی طرح جب وہ غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو شیطان اس کے قریب ہو جاتا ہے، ٹھیک، اور جب غروب ہو جاتا ہے تو پھر ہٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ فرمایا کہ ان اوقات میں نماز نہ پڑھو، تو وجہ حدیث پاک میں ہی بیان ہو گئی ٹھیک ہے، کہ شیطان ان اوقات میں جو ہے قریب ہوتا ہے، تو اس وجہ سے فرمایا کہ ان 3 اوقات جو مکروہ اوقات ہیں، سورج نکلنے کا وقت، صحیح، زوال کا وقت، اور سورج غروب ہونے کا وقت، ٹھیک ہے، ان اوقات میں جو ہے نماز نہ پڑھی جائے۔ ہاں، اگر کسی نے عصر کی نماز نہ پڑھی ہو، وہ تاخیر ہو جائے، تو اگرچہ مکروہ وقت شروع ہو جائے تو اسے عصر کی نماز پڑھنی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں۔ ٹھیک ہے۔ جی، اگلی کال۔ جمعے والے دن یا عید والے دن نماز جمعہ سے پہلے نفل وغیرہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ جی، عید کی نماز سے پہلے، جمعے کی نماز سے پہلے نفل پڑھنا، دیکھیں، جمعہ کی نماز سے پہلے تو نفل پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ ٹھیک ہے، جن عمومی طور پہ جو جمعہ کی اذان ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا 1:15 کے بعد ہی شروع ہوتی ہیں، جی جی، اور آج کل جو ہے وقت بھی جو ہے وہ 1:15 شروع ہو رہا ہے تقریباً، جی، آج کے وقت کے مطابق 1:15 کے بعد وقت شروع ہوتا ہے ظہر کا۔ تو اب جس مسجد میں جمعے کی نماز 1 بجے ہوتی ہے بالفرض، جی جی، تو عموماً وہاں جو ہے خطبہ جو ہے یعنی بیان جو ہے وہ اب 12:30 شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے، تو عمومی طور پہ یہ دیکھا ہے کہ لوگ 12:30 بھی آ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنی نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان اوقات میں جو ہے نفل پڑھنا، کوئی نماز پڑھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر جو ہے وہ ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہے، جمعہ کا وقت،
شروع ہو چکا ہے تو اس صورت میں نفل پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور انہوں نے عید کا سوال پوچھا. یہ مشہور ہے عوام میں یہ بھی کہ شاید نکاح ٹوٹ جاتا ہے اتنے گیپ اگر ہو جائے تو. پہلے میں مختصراً اس کا جواب دے دیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل سے عرض کر دیتا ہوں. اس کے لیے یہ ہے کہ جتنا بھی عرصہ نکاح کے بعد گزر جائے تو میاں بیوی اگر ان کی ملاقات ہو یا شوہر بیوی کے پاس نہ آئے یا بیوی شوہر کے پاس نہ جائے تو اس سے نکاح نہیں ٹوٹے گا، چاہے پوری زندگی یعنی 60 70 80 100 سال بھی گزر جائیں اس طریقے سے تو ان کا نکاح نہیں ٹوٹے گا. جیسے آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بیوی ناراض ہو کر اپنے میکے میں چلی جائے یا شوہر ناراض ہو اور بیوی کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے یا شوہر دوسرے ملک میں چلا جائے اور کچھ عرصہ گزر جائے تو اس سے طلاق ہو جاتی ہے. تو یہ لوگوں کا وہم ہے، اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے اور اس کی وجہ سے کوئی طلاق وغیرہ نہیں ہوگی. یہ تو اصل میں مسئلہ ہے. اب اس مسئلے کی اگر طے میں جائیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کہیں اس مسئلے کو سامنے رکھ کر ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے کہ بیویوں کو چھوڑ کر شوہر ان کی مرضی کے بغیر دوسرے ممالک میں چلے جائیں اور 10 12 سال وہاں رہیں اور اس میں گناہ میں پڑنے کا بھی اندیشہ ہو. تو ایسا کرنا شوہر کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے، وہ گناہگار ہوگا. اس کے لیے لازم ہے کہ اگر شوہر بیوی سے اجازت لیتا ہے، وہ راضی ہو جاتی ہے، تو پھر تو چاہے جتنا بھی عرصہ وہ شوہر اس سے دور رہے، اگر گناہ میں دونوں کے پڑنے کا اندیشہ نہیں ہے تو دونوں رہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر زوجہ اجازت نہیں دیتی یا گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے تو پھر شوہر کو اتنا عرصے کے لیے بیوی سے دور رہنا کہ 4 ماہ یا اس سے زیادہ ہو جائیں، یہ شرعاً اس کے لیے جائز نہیں ہے. کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایک خاتون کے اشعار شوہر کی عدم موجودگی میں سنے تو آپ پریشان ہوئے اور اپنی بیٹی ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ عورتوں کے لیے 4 ماہ کی مدت مقرر کر دیں، وہ شوہر کے بغیر 4 ماہ تک گزار سکتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں. اللہ. تو اب وہ لوگ جو باہر کے ممالک میں جاتے ہیں یا کہیں گھر سے دور جاتے ہیں تو ان کو اس کا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ ان کے اس فعل کی وجہ سے ان کے اپنے گناہ میں پڑنے یا ان کے گھر والوں کے گناہ میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہو. اگر ایسا ہوگا تو وہ بھلے اپنی اولاد کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے کمانے کی کوشش میں گئے ہیں، پھر بھی ان کے لیے یہ گناہ ہوگا. اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، کتنی نازک بات ہمیں پتہ چلی آج کے سلسلے کی برکت سے کہ جو افراد باہر چلے جاتے ہیں اور جو ابھی جس طرح مفتی صاحب نے تفصیل ارشاد فرمائی، اس میں یہ بھی پتہ چلا آج کے اس سلسلے کی برکت سے کہ اگر بیوی راضی نہیں ہے تو یہ ایک گناہ والی صورت بن جاتی ہے. حالانکہ جانے والے کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے میں تو اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، گھر والوں کے لیے کما رہا ہوں، لیکن وہ اس طرح گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. جی اگلی کال لیں گے. سوال یہ ہے کسی سے واپار کرنا، اس کو پیسے دینا اور اس کے ساتھ کام نہیں کرنا، اس سے منافع لینا، یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ جی کیا فرماتے ہیں سوال؟ دیکھیں انہوں نے سوال یہ کیا جس میں سمجھ یہ آ رہی ہے
کہ جانور دیتے ہیں اور اس کے ذریعے کاروبار کرتے ہیں. یہاں دو صورتیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو ہے کسی کے پاس جانور ہو اور وہ کسی کو دے دے. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ تم اس کو پالو، چارہ وارہ کھلاؤ، کل کو اس کو بیچیں گے، جو نفع ہوگا آدھا آدھا ہوگا، بچے ہوں گے آدھا آدھا ہوگا. تو یہ تو طریقہ جائز نہیں. صحیح. گناہ ہے یہ کہ اس طرح جانور دے کر شرکت نہیں ہو سکتی. صحیح. بلکہ اس نے جتنا عرصہ پالا ہے اس عرصے کی جو اجرت مثل بنتی ہے وہ، اور جو چارہ دیا ہے وہ اس کو ملے گا. باقی سارا نفع جو ہے مالک کا ہوگا. ٹھیک ہے. اگر تو وہ اس طرح کرے کہ اس نے پیسے دیے ہوں، صحیح، اس نے رقم دی ہو کہ تم اس سے جانور خریدو اور اس کو بیچو. صحیح. خریدنے اور جانور کا کاروبار ہے، تو پھر تو یہ صورت جائز بن جائے گی. کسی کو رقم دی، کہا کہ تم اس کو جانور اسے خرید کے آگے بیچو، جو نفع ہوگا وہ آدھا آدھا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اگر یہ صورت تھی تو یہ جائز ہوگی. اس میں جو ہے پیسے دینے والے کا کام کرنے کی حاجت نہیں ہوتی. صحیح. بلکہ حکم یہ کہ ایک کا پیسہ ہو، ایک کی محنت ہو، اس کو مداربت کہتے ہیں. صحیح. اس میں جو ہے جو انویسٹر ہے اس کے کام کرنے کی شرط رکھنا ہی جائز نہیں ہوتی. صحیح. جو ورکنگ پارٹنر ہے تو وہ نفع میں شریک ہوتا ہے. صحیح. اور اس میں جو نقصان ہوتا ہے وہ سارا انویسٹر کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جس نے پیسے دیے ہوں. ہاں اگر اس نے بھی جو ہے مفتی صاحب پیسے ملائے ہیں اور دوسرے نے بھی پیسے ملائے ہیں، ایسی صورت میں پھر بھی دونوں کا کام کرنا ضروری نہیں. یعنی باہر صورت جو ہے جو پیسے دے رہا ہے اس کا کام کرنا ضروری نہیں. ایک صورت میں تو کام کرنے کی شرط رکھنا ہی جائز نہیں. صحیح. تو ان کے ذہن میں اگر یہ سوال ہے کہ میں محنت تو نہیں کر رہا، محنت تو سامنے والا کر رہا ہے. صحیح. لیکن اگر جائز صورت تھی پیسے دے کر اس طرح جانور خرید کے بیچا تو پھر تو یہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں، جبکہ دیگر بھی شرائط ساری پوری ہوتی ہوں. لیکن اگر اس طرح جانور دے دیا جائے، کیونکہ عمومی طور پہ جانور ہی دیا جاتا ہے، ٹھیک، اس طرح اگر جانور دے دیا جائے اور کہا کہ تم اس کو پالو، چارہ وارہ دو، جو نفع ہوگا آدھا آدھا ہوگا، تو یہ صورت جائز نہیں ہے. اس کی ایک جائز صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کہا کہ پیسے دے دے، کہا تم جانور خریدو بیچو. دوسری صورت جانور میں شرکت کر لے. ٹھیک ہے. یعنی میرے پاس جانور ہے، آدھا جانور وہ خرید لے. صحیح. اور جو ہے وہ اس کو پالے اور چارہ وارہ دے، جو بھی خرچہ ہوگا آدھا آدھا ہوگا، کل کو جو بھی نفع ہوگا وہ بھی آدھا آدھا ہوگا. صحیح. جی اگلی کال لیں گے. جی ہے کہ کیا حجامہ کے ذریعے طریقہ علاج سننے سے ثابت ہے؟ آج کل بعض جگہوں پر اس کی کافی اشتہار بازی نظر آتی ہے. جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے حجامہ کے حوالے سے؟ حجامہ عربی کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے پچھنے لگوانا. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی ہے اور اس کو بیماری سے شفا کا سبب بھی ارشاد فرمایا ہے. لیکن حجامہ ہوتا کیا ہے کہ خون کی چند رگوں کے اندر خون کسی جگہ پر جم جاتا ہے تو اس رگ کو کھول کر اس میں سے وہ خون کھینچ کر نکالا جاتا ہے. اب یہ علاج تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، لیکن یہ جو بھی علاج اس طرح کے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں وہ اہل عرب کے لیے اور وہاں کے علاقہ والوں کے لیے اور وہاں کے ماحول کے لیے سازگار ہیں. ہر جگہ پر وہی علاج ہر ایک کے لیے درست بھی ثابت ہو اور اس کا فائدہ بھی اس کو ملے اور اس سے اس کو نفع بھی ملے، یہ ضروری نہیں ہے. صحیح. جیسا کہ میں 2-3 مثالیں عرض کر دیتا ہوں کہ کلونجی کے بارے میں جی کیا فرمائیں گے مزید؟ شفا ہے. اچھا ایسے اندر جو عام بیماریاں تھیں ان کے لیے یہ مفید ہے، لیکن ساری دنیا کے لوگوں کے لیے مفید ہو یہ ضروری نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک اور کام پر ارشاد فرمایا کہ بخار اگر کسی کو ہو تو یہ جہنم کی سانس لینے سے ہوتا ہے یا جہنم کی گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس کو پانی سے ٹھنڈا کر لو. اب اگر کوئی شخص کو بخار آ جائے اور بخار میں مبتلا ہو جائے، اس کے بعد وہ پانی سے نہالے، ٹھنڈا پانی پیے یا ٹھنڈے پانی کی پٹیاں جسم پر رکھ لے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ بخار بھی اہل عرب کا جو شدت گرمی کی شدت کی وجہ سے اور حدت کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے لیے علاج ہے، ہر بخار کے لیے ایسا نہیں ہے. تو اسی طریقے سے حجامہ جو ہے یہ بھی بہت اچھا علاج ہے، حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، لیکن اس کے لیے اہل علاقہ کے اعتبار سے، طبیعت کے اعتبار سے اور لوگوں کے مزاج کے اعتبار سے فرق ہوگا. اور اسی طریقے سے اگر کوئی ماہر ہوگا، طبیب ہوگا اور اس کے بارے میں اچھا علاج کرنا جانتا ہوگا
تو اسی سے علاج کروایا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو بھی شخص اجامہ کے لیے دکان کھول لے یا سینٹر کھول لے اس کے پاس جا کر علاج کرائے تو شفا بھی مل جائے. ضروری نہیں ہے. جس بھی فیلڈ میں کوئی کام کرے تو اس کے فیلڈ کا ماہر ہونا ضروری ہے. اگر ماہر ہوگا تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی نصیب ہوگا, ماہر نہ ہو تو نقصان بھی ہو سکتا ہے. جی بہت پیاری آپ نے رہنمائی فرمائی, جواب ارشاد فرمایا. آج کل اس حوالے سے کافی یہ رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے اور لوگ جو ہے اس سنت کی ادائیگی کی نیت سے چلے جاتے ہیں, اور ظاہر بعض اوقات کسی ایسے شخص کے پاس چلے گا جو اس کا اہل نہیں تھا تو نقصان ہونے کا شدید خطرہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اچھا ایس ایم ایس بھی لیں گے. ایس ایم ایس یہ آیا ہے, مفتی صاحب کیا فرمائیں گے کہ نماز کے اندر اگر اللہ کے خوف سے رویا جائے اور آنکھوں سے آنسو نکل پڑیں تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نماز کے اندر اگر کوئی شخص خوف خدا سے روتا ہے تو یہ رونا تو ثابت ہے, اور صحابہ کرام سے بھی ہے, نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. یا ان آنسوؤں کی وجہ سے کوئی حرج نہیں ہے اور وضو میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, اور بلکہ اگر کوئی روتا ہے تو یہ اس کے لیے باعث برکت ہے اور اس کے لیے گناہوں سے بچنے کا ایک سبب اور گناہوں کی معافی کا ایک سبب بھی بن سکتا ہے. جی اگلی کال لیں گے. کہ ہمارا ایک مکان ہے تو والد صاحب ہمارے بھی حیات ہیں اور کوئی جائیداد نہیں ہے, تو اب یہ جو مکان ہے ہم 3 بھائی ہیں, ہم تینوں بھائیوں کو والد صاحب اپنے جیتے جی دینا چاہتے ہیں. ہماری 7 بہنیں بھی ہیں, کیا اس مکان میں ان کو بھی حصہ دیا جائے گا؟ جی مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ مکان ایک ہے, بھائی ہیں. دیکھیں زندگی میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وراثت تقسیم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. زندگی میں ہر شخص اپنے مال کا مالک ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں ہی اپنی جائیداد کو تقسیم کرنا چاہ رہا ہے تو یہ تقسیم کرنا اس کے لیے اس کی طرف سے یہ ہبہ ہوگا, یعنی گفٹ ہوگا, تحفہ ہوگا. اور اولاد کے درمیان تقسیم کرنے کے معاملے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ سب کو دیا جائے. صحیح. کسی کو دینا کسی کو نہ دینا تو اس صورت میں وہ گناہگار ہوگا. جیسے کہ ہاں انہوں نے سوال یہ کیا کہ ایک ہی مکان ہے والد صاحب کا, ان کے 3 بیٹے ہیں اور بھی بیٹیاں ہیں, صرف بیٹوں کو یہ 3 مکان دینا چاہ رہے ہیں, بیٹیوں کو کچھ نہیں دے رہے, تو شرعی طور پہ وہ اس طرح گناہگار ہوں گے. تو اگر دے رہے ہیں تو پھر سب کو دیں, سب کو دیں. بہتر یہی افضل یہ سب کو برابر دیں, جتنا بیٹے کو دیا اتنا بیٹی کو دیں. صحیح. لیکن اگر جو ہے بیٹی کو بیٹے کے بنسبت آدھا دیتے ہیں اور بیٹے کو دگنا دیتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے, لیکن افضل یہ ہے کہ برابر دیا جائے. لیکن یہاں جو سوال کیا وہ صرف بیٹے کو دیا جا رہا ہے, بیٹیوں کو نہیں دیا جا رہا ہے, ایسا نہ کریں ورنہ وہ گناہگار ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا ایس ایم ایس یہ ہے کہ قبر پر جو 3 بار مٹی ڈالی جاتی ہے تو کیا اس سے میت کی مغفرت ہو جاتی ہے یا کچھ اور ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ اس طرح مٹی ڈالنا یہ سنت سے ثابت ہے. ٹھیک ہے. مٹی ڈال کے پھر جو آیت مبارکہ پڑھی جاتی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم صحیح ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, تو یہ احادیث سنت سے ثابت ہے. ٹھیک ہے. جی اگلی کال لیں گے. بھجن میرا سوال ہے کہ بھجن آدمی غسل کرتا ہے, غسل دے نال وضو ہی ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے, جب ہم نے غسل کیا تو وضو بھی ہو گیا یا غسل کرنے کے بعد دوبارہ سے وضو کرنا ہوگا؟ غسل کرنے سے اگر اچھے طریقے سے کر لیا اور وضو کے اعضاء بھی اس کی وجہ سے دھل گئے تو اس صورت میں وضو بھی ہو جائے گا. اب دوبارہ وضو کرنے کی حاجت یا ضرورت نہیں ہے. کہ اصل تو یہ ہے کہ وضو کے جو اعضاء دھونے والے ہیں وہ دھو لیے جائیں اور جن پر مسح کرنا ہے ان پر پانی کی تری پہنچ جائے. تو اب اگر اس طریقے سے غسل کرنے سے یہ چیزیں حاصل ہو گئی ہیں تو غسل کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے. اسی وضو سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں, اور باقی جو کام وضو کی وجہ سے ہو سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. جی ٹھیک. جی اگلی کال لیں گے. ہے کہ فجر کی سنتیں اگر رہ جائیں جماعت کے ساتھ ہم مل جائیں تو وہ سنتیں کب پڑھی جائیں؟ جی کیا فرمائیں گے؟ فجر کی سنتیں رہ گئیں اب کیا کریں؟ فجر کی سنتیں رہ گئی ہیں تو اب اسے فرضوں کے بعد تو نہیں پڑھ سکتے. صحیح. کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ صبح کے بعد سے سورج بلند ہونے تک 2 رکعت یعنی سنت کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے.
ہے تو جن لوگوں سے اس نے قرض لیا ہوا ہے ان سے اجازت لے کر چلا جائے تاکہ وہ اجازت دے دے تو اس کے ذمہ میں حقوق العباد کی وجہ سے کوئی پکڑ نہ ہو۔ جی بہت پیارا آپ نے جواب ارشاد فرمایا۔ ایک ایس ایم ایس کا بھی جواب لیں گے آپ سے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اگر کوئی بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرے تو کسی ایک کا سننا ہی کافی ہے یا سب سنیں جو وہاں موجود ہوں؟ اگر جس جگہ پر تلاوت کی جا رہی ہے اسی مجلس میں سارے بیٹھے ہیں اور تلاوت قرآن پاک کے لیے ہی بیٹھے ہیں تو پھر اس صورت میں ان تمام پر سننا فرض ہوگا، اور اگر باقی اپنے کام کاج میں لگے ہیں اور ایک شخص تلاوت کرنے والے کے پاس موجود ہے اور توجہ کے ساتھ سن رہا ہے تو باقی گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ جہاں قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہو کوشش کر کے توجہ کے ساتھ اس کو سننا چاہیے۔ جی مزید ایس ایم ایس کا جواب لیں گے کہ کیا عورتیں اپنے بالوں میں بلیک کلر لگا سکتی ہیں؟ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ جہاد کی حالت میں ہیں یا مجاہد ہیں تو ان کے لیے کالا کلر، کالا خضاب یا کوئی بھی ایسا رنگ جس کی وجہ سے بال کالے ہو جائیں وہ ان کے لیے لگانا شرعاً جائز ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے لیے بھی کالے رنگ کا خضاب یا کالے رنگ کا کلر لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کے اندر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ جوان ہے اور اپنی زوجہ کی خواہش کے لیے کالا کلر لگانا چاہے تو لگا سکتا ہے، تو یہ شرعاً ایسا نہیں ہے، بلکہ کالا کلر لگانا جائز نہیں ہے، گناہ ہے، تو اس سے لازماً بچنا چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ کالے کے علاوہ کوئی بھی ایسا رنگ کہ جو کالا نظر نہ آئے وہ لگایا جا سکتا ہے، اور اس میں کوئی شرعاً حرج نہیں ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی ثابت ہے۔ جی مزید کالس لیں گے سلسلے میں۔ میری سسٹر جس کی عمر 15 سال ہے جو معذور ہے، کیا اس پر نماز فرض ہے یا نہیں؟ جی کیا فرمائیں گے؟ 15 سال عمر ہے، معذور ہیں۔ دیکھیں اب انہوں نے معذور کی وضاحت نہیں کی، ٹھیک ہے، ویسے 15 سال کا لڑکا ہو یا لڑکی تو وہ شرعی طور پہ بالغ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر نماز فرض ہوتی ہے۔ اب وہ معذور سے مراد ذہنی طور پہ معذور ہیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے پھر ان پر تو کوئی نماز وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، مکلف ہی نہیں ہے وہ، اگر جس کو مجنون یا پاگل والی صورت ہوتی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، ویسے جسمانی طور پہ معذور ہیں، باقی عقل جو ان کی سلامت ہے، درست ہے، تو ایسی صورت میں ان پر نماز فرض ہوگی۔ اچھا یہاں پر جیسے آپ نے ذہنی طور پر معذور کا ارشاد فرمایا، ظاہر ہم بھی دیکھتے ہیں اس معاشرے کے اندر کہ بعض مشہور ہوتے ہیں کہ ان کا ذہن صحیح نہیں ہے، لیکن ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ 10 روپے کا نوٹ ہے، یہ 100 روپے کا نوٹ ہے، یعنی یہ پہچان ان کو ہوتی ہے کہ اچھا اسی طرح اگر کوئی شخص ایسا ہی ہو جو مشہور ہے کہ بھائی یہ ذہنی طور پر صحیح نہیں ہے، تو کیا یہ عمرے کے لیے حج کے لیے محرم بن سکتا ہے، یوں ساتھ جا سکتا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جو بات کی ہے وہ مجنون اور پاگل کے اعتبار سے کی ہے، ٹھیک ہے، ایک بعض ہوتے ہیں نفسیاتی مریض، ٹھیک ہے، وہ ماتو جس کو کہتے ہیں، جسے نیم پاگل کہتے ہیں، صحیح، تو اگر تو وہ ان کو مخصوص ایک دورہ پڑتا ہے، اس دورے میں ہوتے ہیں تو ظاہر ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، صحیح، اور بعض اوقات بالکل صحیح ہوتے ہیں، سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں، صحیح، تو جب وہ اپنی درست حالت میں ہوں گے تو سارے احکام ان پر نافذ ہوں گے، ٹھیک ہے، اگر اسی کیفیت میں ہوں گے کہ عقل میں خلل واقع ہو گیا اور اپنے آپے میں نہیں ہے، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، تو ان پر وہ شرعی احکامات نہیں ہوں گے، صحیح، لیکن جو بالکل پاگل اور مجنوں ہے تو وہ شرعی طور پہ مکلف نہیں ہے، اس پر نماز وغیرہ دیگر احکام نہیں، اور جو پاگل اور مجنون ہو تو اس کے ساتھ بھی جو عورت جو ہے وہ شرعی سفر نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے۔ میں اکبر علی بات کر رہا ہوں دبئی سے۔ میرا آپ سے سوال ہے، عمرے کے لیے اگر کوئی جائے تو وہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے عمرہ کر سکتا ہے جو زندہ ہیں یا جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں؟ جی مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ہم دوسروں کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں ان کا نام لے کر؟ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعاً حرج نہیں ہے، اپنے رشتہ داروں کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، زندہ ہیں ان کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے، اور جن کا وصال ہو چکا ہے ان کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے، صحابہ کرام کی طرف سے، اپنے پیر و مرشد کی طرف سے، اپنے اساتذہ کی طرف سے، سب کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ الگ الگ عمرہ کریں تو بھی کر سکتے ہیں، اور اگر ایک ہی عمرہ کریں اور ان کو ایصال ثواب کر دیں تو اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، میرے ذہن میں یہی بات آ رہی تھی، اگرچہ آپ نے آخر میں جواب بھی ارشاد فرما دیا، تو عمرے کی جب نیت کریں گے تو ان کا نام لیں گے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اپنی طرف سے نیت کریں گے اور عمرہ کریں گے، اور اگر کسی اور کی طرف سے نیت کرتے ہیں تو اس کا مطلب بھی یہ ہوگا کہ یہ عمرہ کر رہے ہیں اور اس کا ایصال ثواب فلاں شخص کو کر رہے ہیں۔ صحیح۔ تو دونوں صورتوں میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ ٹھیک جی، اگلی کال۔ جناب پوچھنا سی کہ جڑا جمعے کا خطبہ ہے واجب ہے کہ فرض ہے؟ جی، جمعے کا خطبہ، دیکھیں جمعے کا خطبہ جو ہے یہ فرض ہے، یعنی جمعے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جمعے کا خطبہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن ہر ایک کے لیے سننا فرض نہیں ہے۔ صحیح۔ اب مثال کے طور پہ کوئی تاخیر سے آیا، وہ خطبہ ہو چکا تھا، جماعت کھڑی ہو گئی، صحیح، اور وہ جماعت میں شامل ہو گئے تو اس کا بھی جمعہ ہو جائے گا، اگرچہ اس سے خطبہ سنا نہیں، لیکن جمعہ قائم کرنے کے لیے خطبہ ہونا یہ شرط ہے۔ ٹھیک جی، اگلی کال۔ چیئر پر بیٹھ کر اقامت کہہ سکتا ہے آدمی؟ اقامت کیا کہا ہے؟ تو اقامت بیٹھ سکتا ہے۔ اچھا، کرسی پہ بیٹھ کر اقامت سننا، کرسی پہ بیٹھے ہوئے اقامت ہو رہی ہے، کہنا اگر وہ واقعی معذور ہے اس صورت میں تو پھر کرسی پہ بیٹھ کے بھی اقامت کہہ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے انشورنس کروائی ہے، اس کی 15-16 قسطیں ہو چکی ہیں، اب جو انشورنس ہم واپس نکلوا رہے ہیں، ہم نے سلسلہ سنا ہے کہ یہ سود ہے، تو اس میں تھوڑی رہنمائی فرما دے کہ جو پیسہ ہمارا ہے وہ تو ہم لیں گے، جو اس کے ساتھ ملے گا اس کا کیا کرنا ہے؟ کیا فرمائیں گے انشورنس کے حوالے سے؟ انشورنس کے حوالے سے یہ ہے کہ دیکھیں، جو ان کی اصل رقم ہے، جی، اپنی ذاتی رقم ہے، وہ تو لینا ان کے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے، اور اوپر جو ان کو رقم مل رہی ہے وہ سود ہے، اس کا استعمال جائز نہیں۔ اگر وہ اول تو رقم نہ لیں، اگر وہ رقم لے لی ہے تو اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ بغیر ثواب کی نیت سے کسی مستحق زکوٰۃ شرعی فقیر مسلمان کو دے دیں۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی آدمی سے نماز رہ جائے تو ان نمازوں کی قضا کس طرح کرے؟ جی، نوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے، قضا نمازیں کس طرح پڑھی جائیں اگر رہ گئی ہیں؟ اگر وہ صاحب ترتیب ہے اور اس کی ایک نماز رہی ہے یا 2-3 نمازیں رہی ہیں اور اس کے اوپر 6 نمازوں کا وقت پورا گزر نہیں چکا ہے، تو اس صورت میں تو اس کے لیے یہ حکم ہوگا کہ وہ پہلے قضا نماز پڑھے اور اس کے بعد پھر وقتی نماز ادا کرے۔ اور اگر اس کی زندگی میں بہت ساری نمازیں قضا ہیں تو پھر اس صورت میں اب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ وقتی نمازیں ادا کرتا رہے، اور ان کے ساتھ ساتھ جتنا وقت اس کو ملتا ہے، جتنی زیادہ وہ کوشش کر سکتا ہے، اتنی زیادہ کوشش کر کے اپنی ساری کی ساری نمازوں کو قضا کرے۔ اس صورت میں یہ لازم نہیں ہوگا کہ پہلے پچھلی نمازیں ساری قضا کرے اور اس کے بعد وہ ادا نمازیں پڑھیں، ایسا نہیں ہوگا، لیکن یہ ضرور لازم ہوگا اور فرض ہوگا کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے پچھلی ساری کی ساری نمازیں قضا کرے۔ اس کے لیے اس پر بہتر یہی ہے کہ وہ نوافل نہ پڑھے اور ایک ایک نماز کے ساتھ بھی کئی نمازوں کی قضا کرے۔ ہمارے ہاں عموماً لوگوں کے ذہن میں نماز کی اہمیت اور نماز کی فرضیت کا نہیں ہوتا، اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے اس کا جو گناہ ہے وہ ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے سستی کر دی جاتی ہے اور کئی سالوں کی نمازیں ذمہ میں باقی ہوتی ہیں لیکن نہیں لوگ پڑھتے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف ایک نماز عصر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کی عصر کی نماز رہ گئی تو یہ ایسے ہے جیسے کہ اس کے تمام اہل و عیال تباہ و برباد ہو گئے۔ تو اگر ایک نماز رہنے پر یہ حکم ہے تو جس کی روزانہ 5 نمازیں رہ جاتی ہوں اور کئی مہینوں بلکہ کئی سالوں سے رہ رہی ہوں اور اس کو کوئی پرواہ نہ ہو تو اس کا کیا حال ہوگا؟ تو جتنی نمازیں بھی رہ چکی ہیں پہلی فرصت میں وقت نکال کر ان کو قضا کریں اور اس کے بعد باقی کام کیے جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہوا 2 مفتیان کرام تشریف فرما ہوئے، ہم دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم نے جو سیکھا
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزارے کیسے زندگی